الیکٹرل الائنس جو سینٹ الیکشنز میں ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اور گنڈا پور صاحب کی بہت ناقد رہی ہوں اور ہوں، لیکن یہ خیبر پختونخوا میں کیونکہ انفارچونیٹلی سینٹ میں، اور شاہد بھائی کو یہ پتہ ہے، ایک ماحول اس طرح بن گیا ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں وہ یہ سارا الیکشن کا معاملات گندہ کر دیتے ہیں، ماحول گندہ کر دیتے ہیں، وہ بار بار پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میجورٹی لوگ بالکل اس چیز سے گریز کرتے ہیں، یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ دوں، میجورٹی لوگ، لیکن کہتے ہیں نا کچھ گندی مچھلیاں تالاب کو گندہ کرتی ہیں۔ جی ہارون بلوچ صاحب، آپ رسپونڈ کریں گی شاید خٹک صاحب کو کہ زیادہ بہتر سوال یہ ہوتا کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں، جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جس حساب سے ہوا، آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے، پارٹی کی پوزیشن اپنی جگہ پر، لیکن جب عدالت نے فیصلہ مخصوص نشستوں کا ایسا دے دیا تو پھر تو لینا مجبوری تھی۔ کیلکولیشن سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ شاہد خٹک صاحب اور ان کی پارٹی 2024 کی الیکشن میں وکیلوں کی رہنمائی میں الیکٹرل فیلڈ میں اترے۔ اب ان کے جو پارٹی کے سربراہ تھے، ایکٹنگ چیئرمین وہ بھی وکیل، ان کے جنرل سیکرٹری وہ بھی وکیل، اب وہ وکالت میں کمزور تھے، وہ جا کے اپنی پارٹی کا مقدمہ سپریم کورٹ میں جا کے ہار آئے ہیں، تو اس کے یہ اور لوگوں کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کے علاوہ اور بہت ساری آپشنز تھی جن کے ساتھ یہ اپنا وہ الیکٹرل الائنس کر سکتے تھے۔ دیکھیں، وہ آئی ایم ناٹ اے ممبر آف پی ٹی آئی، آئی ایم ناٹ پریوی کہ ان کی کس کے ساتھ کیا وہ ہوئی، لیکن ایک پارٹی جس کا سربراہ خود اس پارٹی کے الیکشن سے پارٹی کے نام کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ رہا، تو یہ تو آئی تھنک ایک لے مین کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا انتہائی بچکانہ فیصلہ تھا۔ جو دوسرا فیصلہ ہے جس پہ آپ بات کریں کہ یہ الیکٹرل الائنس جو سینٹ الیکشنز میں ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اور گنڈا پور صاحب کی بہت ناقد رہی ہوں اور ہوں، لیکن یہ خیبر پختونخوا میں کیونکہ انفارچونیٹلی سینٹ میں، اور شاہد بھائی کو یہ پتہ ہے، ایک ماحول اس طرح بن گیا ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں وہ یہ سارا الیکشن کا معاملات گندہ کر دیتے ہیں، ماحول گندہ کر دیتے ہیں، وہ بار بار پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی سے بھی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میجورٹی لوگ بالکل اس چیز سے گریز کرتے ہیں، یہ بات میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ دوں، میجورٹی لوگ، لیکن کہتے ہیں نا کچھ گندی مچھلیاں تالاب کو گندہ کرتی ہیں، تو آئی تھنک یہ جو سارے پارلیمانٹری لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بغیر وہ ووٹنگ کے عمل کے لوگ میتھمیٹیکل فگرز کے ساتھ اگر اپنی ریپریزنٹیشن لے لیں، تو یہ جو فائنینشل ٹرانزیکشن کا ایک وشس سرکل بن گیا ہے، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اور آئی تھنک کہ ہم سب کو مل کے اس جو لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہے ان کا راستہ پہلے روکنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہم سب بدنام ہوتے ہیں، ہماری طرح جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں۔ جی میم، آپ نے بھی نا خاص لوگوں کی بات کی، کاروباری لوگوں، میں نے ایک سوال پھر کر رہا ہوں، سوال مجھے اسٹیبلش کرنے دیں تو مجھے جواب لینے میں بہت آسانی رہے گی۔ یہی خاص لوگ نون لیگ کے اندر بھی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی جے یو آئی فے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، جس کے لیے ٹاس پہ جانا تھا، پہلے آپ کورٹ بھی گئے، پھر آپ نے کورٹ پہ نہ جانے کا فیصلہ کیا، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ محض کوئی خاص لوگوں کا کردار تھا، یا آپ لوگ جے یو آئی پہ کوئی احسان جتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام لینا ہے مولانا صاحب سے، کیا ہے؟ کیا خاص لوگ ہر پارٹی میں بلونگ کرتے ہیں، صرف انسان کو ایک پارٹی کی طرف انگلیاں اٹھا کے نہیں پوائنٹ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ایک جو ہے مفاہمت کی سیاست لے کے، وہ ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لے کے بڑے بھائی کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کے اگر گلے شکوے ہیں، اگر کچھ قربان کر کے اگر ان کے گلوں کو دور کر دیا جائے، تو ان کی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اتحاد میں رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ان کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے۔